السلام علیکم داستان لائبریری کی سامعین، آج جو داستان بیان کرنے چاہ رہا ہوں وہ ایک آن لائن گیم پر ہونے والی محبت کی سچی داستان ہے، جو کہ میرے ایک دوست انڈین دوست نے لکھنؤ سے شیئر کی ہے اور اس کے بھائی کی ہے۔ یہ اس کے بھائی کی ہی زبانی ہے۔ اس داستان میں آپ جانیں گے کیسے ایک گیم سے شروع ہونے والی محبت میں گرفتار ہو کر ایک شخص اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اور جنت کا مسافر بن گیا۔ تو مزید انتظار کیے بنا چلتے ہیں داستان کی طرف۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ملک میں لاک ڈاؤن ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ کرونا کی وجہ سے سب اپنے گھروں میں مقید تھے۔ کچھ دن فیملی کے ساتھ گزارے، اچھا لگا، پھر بوریت نے ڈیرا جما دیا۔ میرا نام حسن ہے اور لکھنؤ سے تعلق ہے۔ ایک دن چھوٹے بھائی کو دیکھا تو وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا کھیلتے رہتے ہو؟ وہ بولا بھائی لوڈو کھیل رہا ہوں۔ میں بھی دیکھنے لگا۔ مختلف لوگوں کے فنی کمنٹس، ایموجیز دیکھ کر مجھے بھی انٹرسٹ ہوا۔ پھر میں نے لوڈو اسٹار انسٹال کی اور کھیلنا شروع کیا۔ 2 دن کیسے کٹے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر ایک دن میں رینڈم پیپل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہاں ایک لڑکی جس کا نام نینا تھا سے انٹریکشن ہوا۔ وہ بہت جولی تھی جیسا میں تھا۔ بات بات پر ایموجیز اور گیمنگ چیٹ میں بہت زیادہ مذاق کرنا مجھے اچھا لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ کوئی اور نہیں، میرا کوئی اپنا ہے یا میں ہی موجود ہوں۔ گیم کے اختتام پر میں نے ریکویسٹ بھیجی، جو اس نے بنا تحمل فوراً ایکسیپٹ کر لی۔ یوں ہم نے کھیلنا شروع کیا اور حصے مزاح کی وجہ سے لوگوں کو مل کر تنگ کرتے۔ وہ پاکستان کے شہر لاہور میں رہتی تھی۔ کچھ دن میں مجھے جیسے اس کی عادت ہو چلی، میں پورا دن انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آئے اور کب بات ہو۔ پھر پرائیویٹ گیم میں ملاقاتوں کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ آخر ایسا ہوا کہ جب وہ آن نہ ہوتی میری بے چینی بڑھ جاتی اور ہیجانی کیفیت ہو جاتی، مگر میری ایتھکس اجازت نہ دیتی تھی کہ میں اس سے نمبر یا کوئی کانٹیکٹ انفو مانگوں۔ مگر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کہا، نینا کیا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا سوشل آئی ڈی مل سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ بولی کیوں؟ میں نے کہا تاکہ گیم کے علاوہ کانٹیکٹ ہو پائے۔ میں پورا دن انتظار کرتا ہوں تمہارا۔ وہ بولی ضرور، مگر تھوڑا صبر تو کرو۔ 2 دن میرے لیے اذیت ناک تھے، کیونکہ وہ گیم پہ بھی نہیں آئی اور نہ کسی قسم کا کانٹیکٹ کیا۔ میں سمجھا شاید وہ ناراض ہو گئی ہے اور اب ہمارا یہ تعلق اختتام کو پہنچ گیا۔ آخر 2 دن بعد وہ آن لائن آئی اور اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے دیا۔ یوں ہماری روز بات ہونے لگی اور وہ اپنی زندگی کی سب باتیں ایسے شیئر کرنے لگی جیسے ہمارا برسوں کا تعلق ہو اور ہم چند دنوں کے دوست نہ بنے ہوں، ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جیسے جیسے میں اس کی شخصیت کو جانتا گیا، مجھے احساس ہوا کہ اس کی ذات اور میری ذات ایک ہی تھی۔ میری عادتیں، میرے اطوار، میرا جو کچھ سوچ تھی، سیم اس کی شخصیت میں وہ تھی۔ اس کی سوچ اللہ سے محبت، غریبوں کا احترام، اپنے بابا سے پیار، سب کی دیکھ بھال کرنا، دکھ میں بھی مسکرانا، یہ سب مجھ میں بھی تھا۔ اور یہ محض اتفاق نہ تھا، میری نظر میں ہمارا کوئی روحانی کانٹیکٹ تھا۔ اس کی نماز کی پابندی اور عبادت گزارگی اور نرم دل نے مجھے اس کا وقتاً فوقتاً دیوانہ کر دیا، اور میں آہستہ آہستہ بنا جانے اس کے خیالوں میں گم رہنے لگا۔ مگر مجھے یہ احساس تھا کہ وہ پاکستان میں ہے اور میں انڈیا میں۔ ہمارا ملنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اسے کہا نینا کاش ہم مل پائیں۔ وہ اپنی اسی حصے مزاح کی عادت میں بولی، ارے پگلوٹ، اس دنیا میں نہیں تو
اگلی میں صحیح. میں بولا ہمارا دوسرا جنم نہیں ہوتا. بولی ارے جھلے جنت میں ملیں گے نا. پھر ایک دم وہ سنجیدہ ہو گئی. بولی کالو اگر واقعی ہمارا کوئی روحانی کانٹیکٹ ہے یا واقعی اللہ نے ہمیں ایک سانچے میں بنایا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو یقیناً ہم ضرور ملیں گے. اس دنیا میں نہیں تو اگلی میں. میں اس کی ان باتوں میں کھو گیا. وہ بولی سچا پیار جسم کا بھوکا نہیں ہوتا حسن. اگر آپ کو واقعی پیار ہے تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا اور دعا کریں. میں اس کی اتنی پیاری باتیں سن کر مبہوت ہو گیا اور بس دل کیا وہ بولتی جائے میں سنتا رہوں. پھر وہی اپنے مزاح کے انداز میں بولی فکر نہ کریں میں جنت میں جا کر آپ کو دوزخ کی نچلی منزل سے نکلوا لوں گی کیونکہ میں تو جنت کی اوپر والی منزل میں ہوں گی تو پھر میں آپ کو نکلوا کر پھر ہم شادی کر لیں گے. میں مسکرا اٹھا. بولا ہاں سنا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہی ہاتھ ہے. یوں ہماری پاکیزہ محبت پروان چڑھتی رہی. رات میں دعا مانگتے مانگتے میری ہچکی بن گئی. مجھ پر وجد کا سا عالم آ گیا اور بس فجر تک روتا رہا اور مانگتا رہا اسے. دل کو ذرا بھی سکون نہ تھا. جب اسے پتہ چلا وہ ناراض ہوئی. بولی جب اللہ سے شیئر کر لیا ہے تو رونا کیسا. اس پر یقین رکھیں ورنہ میرے بچے آپ کو ماموں ماموں کہیں گے. میں بے اختیار ہنس پڑا اور دل میں کہا اس دنیا میں تم سدا خوش رہو اور اگلی زندگی میں میرے نصیب میں لکھے جاؤ. پتہ نہیں اس میں کیا بات تھی. سب کے کام کرنا, خیال رکھنا, جانوروں کا خیال بھی رکھنا. اس نے مچھلیاں, پرندے, مرغیاں بھی پال رکھی تھیں. انہیں وہ اپنے بچے کہتی تھی. خیر پھر وہ رات آئی جس میں میری زندگی بدل گئی. رات کو خواب میں اسے نور کے جالے میں دیکھا. کسی اپسرا جیسی سفید لباس میں لگ رہی تھی. مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. آنکھ کھلی تو اللہ سے بہت دعا کی اور ایک دم ایک خیال دماغ میں سما گیا کہ کیا میں اس کے قابل ہوں. اگر میں اس کے قابل ہو جاؤں تو اللہ ضرور ہمیں شریک حیات بنا دیں گے جنت میں, کیونکہ وہ پہلے بتا چکی تھی کہ دنیا میں ہمارا ملنا ناممکن ہے. بس میرے دل کو جیسے سکون آ گیا ہو. مجھے لگا جیسے یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں اٹھا, تہجد پڑھی اور دعا کی. اے رب کائنات تو جانتا ہے میری محبت پاکیزہ ہے. یہ جسموں کی طلب نہیں روحوں کی طلب ہے. میرے اللہ میں خود کو تیرا فرما بردار بناؤں گا اور نیک رستے پر چلوں گا. آج سے امید کرتا ہوں بدلے میں تو مجھے معاف کر کے نینا کے نصیب میں لکھ دے گا اور ہم جنت میں شریک حیات ہوں گے. معزز سامعین, جیسا کہ اس کے بھائی نے بتایا اس کا بھائی بالکل بدل چکا تھا. 5 وقت نماز, قرآن کی تلاوت اور تہجد گزار ہو گیا تھا. وہ وہی سوچتا تھا کہ یہ بھی نینا کی ذات کی وجہ سے ہے. وہ دل ہی دل میں بہت عزت کرتا تھا. روز تہجد گزاری اور رات جاگنے کی وجہ سے جہاں اس کا چہرہ روشن ہو چلا تھا وہیں اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی. وہ اوپر سے پرسکون مگر اندر سے مجذوب بنتا جا رہا تھا. اس وجہ سے دل کا عارضہ لاحق ہو چلا تھا. ایک دن وہ درویشوں کی طرح سوتے ہوئے اللہ اللہ کر رہا تھا. میں نے جگایا تو ناراض ہوا. بولا میں ایسے ماحول میں تھا جہاں صرف خوشبو اور طرح طرح کے پھل تھے اور نورانی چہرے والے بزرگ, اور وہ سب سے میرا تعارف کروا رہے تھے کہ یہ ہے جنت کا مسافر. یہاں سے کہانی اس کے چھوٹے بھائی کی زبانی سنا رہے ہیں ہم آپ. پھر ایک دن کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں گیا. کیا دیکھتا ہوں بھائی کی حالت غیر ہے اور وہ مجنوں کی طرح تڑپ رہا ہے.
میں نے استغفار کیا تو بولا نینا کی شادی ہو گئی ہے، اور گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا بھائی آپ خود تو کہتے تھے کہ یہ سچی محبت جسموں کی محتاج نہیں ہوتی، سچی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب بس خوش رہے، میرے ساتھ یا میرے بعد۔ حاصل لا حاصل سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یکدم سمجھ گئے، بولے ہاں میرے بھائی یہ سچ ہے، اور اٹھے، وضو کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی وہاں سے نکل آیا کیونکہ تنہائی انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ 2 دن گزرے، بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ICU میں ایڈمٹ ہو گئے۔ کچھ دن بعد طبیعت سنبھلی تو میں نے کہا بھائی خود کو سنبھالو۔ مسکرا کے بولے میں جنت کا مسافر ہوں، وہاں نینا کا انتظار کرنا ہے مجھے، جلدی جاؤں گا تو رب کو مناؤں گا۔ اس وقت ان کی پیشانی پر نور دمک رہا تھا، وہ مجھے ایک مجذوب کی طرح لگے جو عشق میں دیوانہ ہو گیا ہو۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم بھائی کو گھر لے آئے۔ بھائی نے پھر دن رات جاگ کر عبادت شروع کر دی، اور درویشوں کی طرح کبھی آنکھ لگ جاتی تو اللہ اللہ کرتے مسکراتے رہتے، جیسے خیالی دنیا میں وہ کہیں اور ہی ہوں، کسی پرمسرت جگہ پر، یا جہاں شاید اپنی روحانی بیوی نینا کے ساتھ۔ 2 دن بعد حسن نے بتایا کہ میرے اللہ راضی ہو گئے اور میں نے اپنے گھر جنت میں دیکھ لیا ہے۔ مجھے ان کی باتوں سے لگتا تھا شاید دماغ پر صدمے کا اثر ہوا ہے۔ باہر کیف اسی رات بھائی کا انتقال ہو گیا۔ وہ مر کر بھی مسکرا رہے تھے۔ میری نظر موبائل پر پڑی جو کہ پاس ہی پڑا تھا۔ تو اس نے نینا کو ٹیکسٹ کیا ہوا تھا، میری پیاری شہزادی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، خود کو تمہارے قابل بنایا، اور اب میرا بلاوا ہے رب کی طرف۔ دعا ہے اس چند سال کی دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت خوشیاں نصیب ہوں، ہنستی رہو، مسکراتی رہو، مگر اپنا وعدہ نبھانا ضرور۔ جنت میں میری ہونا، صرف میری، تمہارا جنت کا مسافر۔ یہ پڑھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میرے آنسو چھلکنے لگ گئے۔ بھائی کے چہرے پر انتہائی نور تھا اور مسکرا رہے تھے، ایسے پرسکون نظر آ رہے تھے جیسے منزل مل گئی ہو۔ دعا ہے اللہ ان کی مراد دے دے۔ صرف ایک امید پر انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ میرے بھائی کی سچی کہانی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک سٹوری مجھے اپنے ایک انڈین دوست نے دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ اپنے چینل پہ لازمی آپ شیئر کرنا لوگوں سے، کہ آج بھی ایسی سچی محبت کی داستانیں موجود ہیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ داستان بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔